حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال اپنی نسلوں کو کھلائیں۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا، ان دونوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں حافظ جنید کھٹانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک انتہائی اہم واقعہ، ایک عبرتناک واقعہ جو چند دن پہلے میری سماعتوں سے ٹکرایا، جو آج زبان زد عام ہے، وہ واقعہ جو عبرت سے بھرا ہوا واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اس کا مقصد کسی کی عزت میں کمی کرنا، کسی کی تنقید کرنا، کسی شخصیت پہ تنقید کرنا، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اور آپ کو خبردار کرنا ہے کہ کہیں ہم اس طرح کی غلطی میں، اس طرح کے جرم میں نہ چاہتے ہوئے دانستہ غیر دانستہ کہیں ملوث تو نہیں۔ یہ ویڈیو پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، پوری قوم کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ۔ اپنے رزق میں سے کون سی چیزیں کھاؤ؟ پاک چیزیں کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو رحمت مجسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت نے ایک ارشاد فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ رزق حرام آ رہا ہے یا حلال، بس صرف فکر اس چیز کی ہوگی کہ مال آئے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک۔ جامعہ ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد، ان تینوں حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز تجھے شک میں مبتلا کرے اسے تو چھوڑ دے۔ تو ناظرین، ایک بڑا عبرتناک واقعہ چند دن پہلے اس ارض مقدس میں رونما ہوا۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جس کو اللہ نے حکم دیا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جس چیز کو قرآن میں جوڑا ہے وہ صرف والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام اس کو ایک دعا دیا کرتے تھے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برا۔ اس میں بھی یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ تیرے والدین کو تیرا حسن سلوک نصیب کرے۔ ایک بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرا مقصد کسی شخصیت پہ تنقید کرنا نہیں، میرا مقصد صرف اس پیغام کو عام کرنا ہے جو اللہ نے قرآن میں پیغام دیا تھا، جو اللہ کے نبی کی احادیث جس سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک بیٹا ہے، وہ اپنے باپ سے مال لیتا ہے، اپنا ماہانہ خرچ لیتا ہے 5 لاکھ روپیہ۔ وقت گزرتا گیا، اس نے اپنے باپ سے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی کہ 5 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے اور مال دیا جائے۔ ماں کی، دادی کی حمایت حاصل ہوگی، باپ نے 10 لاکھ کر دیا۔ اب پھر وقت گزرتا چلا گیا تو ماں اور دادی کی پھر حمایت حاصل ہو گئی کہ اسے بیرون ملک سٹڈی کے لیے بھیج دیں۔ وہ بچہ ابراڈ چلا گیا، باپ نے بھیج دیا، یہاں سے خرچہ بھیجتا تھا، 10 لاکھ میں بچے کا گزارا نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ اس کی کسی بڑی کمیونٹی کے ساتھ کسی کمیونٹی کو اس نے جوائن کیا، اور پھر سونے پہ سہاگا وہاں ایک اداکارہ کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ وہ 10 لاکھ اس اداکارہ کی خواہشیں اور فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس نے اپنے باپ سے 30 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ باپ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں کیسے آپ کو 30 لاکھ روپیہ بھیجوں؟
آپ بیٹا واپس پاکستان آ جائیں۔ بچہ پاکستان آ گیا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میری فلاں جگہ پہ فلاں اداکارہ کے ساتھ شادی کروا دیں۔ باپ نے کہا نہیں، اس کے ساتھ آپ کی شادی نہیں کروا سکتا۔ باپ نے دوستوں کا سہارا لیا، اپنے بچے کے دوستوں کو کہا کہ یار اسے سمجھائیں کچھ۔ بچہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، باپ اپنی جگہ پہ پریشان ہے۔ اسی اثناء میں اس اداکارہ نے اپنے عاشق سے ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں لگژری گاڑی جس کی مالیت پاکستانی 13 کروڑ روپے بنتی ہے وہ پرووائیڈ کی جائے۔ بیٹے نے باپ سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے ہر حال میں وہ گاڑی لے کے دیں۔ باپ نے خاموشی اختیار کی، باپ نے بتایا نہیں، لیکن بچے کی ماں کو بتا دیا کہ میں نے گاڑی بک کروا دی ہے، ہم اس کی برتھ ڈے پہ اس کو گفٹ کریں گے۔ اب باپ بیٹے کو روک رہا ہے، بیٹا بضد ہے اپنے اس اداکارہ کے ساتھ شادی کے لیے۔ اب اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے 30 لاکھ روپیہ چاہیے، 10 لاکھ سے گزارا نہیں ہو رہا۔ بیٹے نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، کسی ایک دوست کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی، دوست نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے باپ کو راستے سے ہٹا دیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، کرائے کے قاتلوں کو ڈھونڈا گیا، 2 کروڑ میں ڈیل ڈن ہوئی، 50 لاکھ ایڈوانس دیے، بیٹا دے رہا باپ کو قتل کروانے کے لیے۔ اب پھر خود اللہ کر کے اللہ رب العزت محفوظ رکھے، اللہ فضل و کرم فرمائے، اللہ ہر کسی کو اس طرح کے سانے سے محفوظ رکھے۔ اب بیٹا اپنے باپ کی مکمل ڈیٹیل قاتلوں کو پرووائیڈ کر رہا ہے کہ میرا باپ فلاں جگہ پہ جا رہا ہے، اس وقت فلاں جگہ پہ ہے، فلاں گاڑی میں ہے، فلاں نمبر ہے، یہ ساری ڈیٹیل پرووائیڈ کی جا رہی ہے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جو خالق کائنات نے اس کی زندگی کا آخری وقت مقرر کیا تھا۔ جب وہ وقت آیا، قاتلوں نے اس کے باپ کو ڈھونڈا اور اس کو 8 گولیاں ماری، 1 نہیں 2 3 4 نہیں 8 گولیاں ماری۔ بیٹا بھی موقع پہ پہنچا، رونے کی ایکٹنگ بھی کی، FIR بھی کروائی، سارا کچھ کروایا۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو بتایا کہ میرے باپ کو چند دن پہلے سے رانگ نمبر سے وہ کالز آتی تھیں، لوگ دھمکیاں دیتے تھے، بڑے مسائل چل رہے تھے۔ لیکن جب پراپر تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ بیٹا ہی باپ کا قاتل ہے۔ جب باپ کو گولیاں لگی ہیں، بیٹا وہاں پہ موجود تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آسمان کیوں نہیں گر پڑا۔ باپ کو سامنے دیکھ رہا ہے بیٹا، باپ کی روح جب قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے، بیٹا وہیں پہ موجود ہے۔ جب تفتیش میں ویریفائی ہو گیا کہ باپ کا قاتل، اصل قاتل اس کا اپنا بیٹا ہے، تو پھر سامعین، ناظرین، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو نہیں دیکھنے والا تھا۔ قاتل جیل کے اندر، مقتول قبر کے اندر، اور جو گاڑی بک کروائی تھی اس کو آنے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ باپ کی محبت دیکھیں، باپ جیسا تیسا بھی ہو اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے، کاش اپنی اولاد کو حلال کھلا کے اس کی تربیت بھی کرے۔ اب باپ کی زندگی پہ اگر تھوڑی سی نظر دوڑائی جائے تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کا اپنا ایک سیٹ اپ تھا، جس میں یہ لوگوں کو میڈیکل سرٹیفکیٹس ایشو کرتے تھے، ان لوگوں کو جو بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ناظرین، بیرون ملک وہ لوگ نہیں جاتے جن کو 3 وقت کا کھانا میسر ہوتا ہے۔ میری دھرتی سے بیرون ملک وہ لوگ جاتے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک طرف میری زندگی ہے، ایک طرف میری پوری فیملی کی زندگی ہے، میں یا اپنی زندگی کی قربانی دوں یا ان سب کو بھوک سے تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھوں۔ پھر ایک انسان یہ سوچتا ہے
کہ میں پریشانی جو ہے وہ برداشت کر لوں گا، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، میں اپنے والدین کے لیے قربانی دے دیتا ہوں۔ چلیں ان لوگوں کو تو کھانا 2 وقت کا بر وقت میسر آئے گا، ان کے لیے وہ قربانی دیتے ہوئے باہر کے ملک جاتا ہے۔ یہ غریب طبقہ ہے میری سوسائٹی کا، یہ میرے ارض پاک کا غریب طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا، پاکستان کے اندر کسی بھی بزنس کو افورڈ نہیں کر سکتا، جن کے پاس کوئی وائٹ کالر جاب نہیں ہے، جو بڑی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی آتا ہے اپنی زمین بیچتا ہے، کوئی آتا ہے اپنی بھینسیں بیچتا ہے، کوئی آتا ہے اپنی بیوی کا زیورات بیچتا ہے، کوئی آتا ہے ماں کے زیورات بھی بیچ دیتا ہے، اور پھر جا کے وہ معاملہ حل ہوتا ہے۔ وہ جاتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ میڈیکل کے لیے۔ اب مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب ڈاکٹر صاحب رپورٹ پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، آپ کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو کینسر ہے، آپ کو دمے کا مسئلہ ہے، آپ کو فلاں مسئلہ ہے، آپ کو ٹی بی ہے، اور اس طرح کہہ کے غریب لوگوں سے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ بلکہ مستند اور باوثوق ذرائع سے مجھے جو خبر ملی ہے 16 لاکھ تک لوگوں سے لوٹا جاتا۔ یہ وہ رزق حرام ہے جس نے بعد میں وہ اثرات دکھائے۔ ناظرین، یہ کسی شخصیت پہ تنقید کرنا نہیں ہے، یہ میری اصلاح کے لیے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے، یہ اس قوم کی اصلاح کے لیے، یہ انسانیت کی اصلاح کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کہیں ہم اپنی نسل کو رزق حرام تو نہیں کھلا رہے؟ اگر ہم اپنی نسل کو رزق حرام کھلا رہے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا حشر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائیں۔ حرام صرف سور کا گوشت نہیں ہے، حرام صرف کتے کا گوشت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی غریب کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے جو بکرے کا گوشت 3000 کا 2500 کا جو لے کے اپنے گھر آ کے فریج کے اوپر سجاتے ہیں، فریج کے اندر سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اور کتے کے گوشت میں شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھا، وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سور کا گوشت حرام ہے۔ حرام صرف سور اور کتا نہیں ہے، حرام صرف شراب نہیں ہے، ہم وہ جو روح افزا جو رزق حرام سے کما کے لاتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حق حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، حلال اپنی نسلوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو ذرا تھوڑی سی لمبی ہو چکی ہے، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن یہ میرا وہ دکھڑا تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہ ویڈیو میری اور آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا طالب حافظ جنید کھٹانہ۔ فی امان اللہ والسلام۔